تو آئیے دوستو، آج میں آپ کو ایسی سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو کہ سلطنت روشن پور ایک بادشاہ اور اس کے ایک بیٹے ساحر کے درمیان ہے اور ایک وزیر کے درمیان ہے دوستو۔ تو دوستو سٹوری یوں شروع ہوتی ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب زمین پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوا کرتی تھی اور علاقے کا اپنا راجہ ہوا ہوتا تھا۔ انہی میں ایک عظیم سلطنت تھی، سلطنت روشن پور۔ دوستو روشن پور اپنی خوبصورتی، امیری اور علم کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے بازاروں میں دور دور سے تاجر آتے، محلوں کی چمک دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، لیکن اس سلطنت کی سب سے بڑی پہچان تھی اس کی انصاف پسند راجہ، یعنی کہ جو راجہ تھا اس کا نام تھا راجہ حامد شاہ، اور اس کی سلطنت اس راجہ کی وجہ سے مشہور تھی، یعنی راجہ حامد شاہ کی وجہ سے اس کی سلطنت مشہور تھی۔ دوستو راجہ حامد شاہ ایک سمجھدار اور رحم دل حکمران تھا۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، شہزادہ ساحر۔ ساحر بچپن سے ہی دوسروں سے ذرا ہٹ کے تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے تلوار بازی اور شکار میں دلچسپی لیتے، ساحر کو کتابوں، پرانی کہانیوں اور راز بھری کتابوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی تھی دوستو۔ اور ہاں جی دوستو، راجہ اکثر کہتا، ساحر ایک دن تمہیں اس سلطنت کا بوجھ اٹھانا ہوگا، لیکن ساحر مسکرا کر جواب دے دیتا، ابا حضور صرف تلوار سے نہیں، دماغ سے بھی حکومت ہوتی ہے۔ دوستو یعنی کہ وہ ہر بار جب اس کا والد اسے کہتا کہ تمہیں اس چیز کا بوجھ اٹھانا ہے، یعنی تمہیں سلطنت اٹھانی ہے اور اس کا بوجھ اٹھانا ہے، تو دوستو وہ کہہ دیتا دماغ سے سلطنت چلتی ہے، تلواروں سے یا جنگ چھڑکنے سے نہیں دوستو۔ تو دوستو وہ جواب دے دیتا اپنے والد کو، مگر ان کی بات ذہن میں نہ بٹھاتا۔ اور ہاں جی دوستو، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک رات محل میں ہنگامہ ہو گیا۔ راجہ حامد شاہ اچانک بیمار پڑ گیا۔ حکیموں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی علاج کام نہ آیا۔ مرنے سے پہلے راجہ نے ساحر کو اپنے پاس بلایا اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا ہماری سلطنت میں ایک پرانا راز چھپا ہے، ایک ایسا راز جو یا تو اسے بچائے گا یا تباہ کر دے گا، اسے لازمی ڈھونڈنا۔ اتنا کہہ کر راجہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ساحر کی دنیا ہل گئی، یعنی کہ اتنا ہی کہا کہ اور اس کے بعد جو راجہ تھے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حکیموں کو کچھ چیز بھی اس کے کام نہ آئی، علاج نہ کر پائی، اور ساحر روتا ہوا بیٹھا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اور دوستو جب وہ یہ بات سنتا ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ اور ہاں جی دوستو، اس کے بعد وزیر ایک چال چلتا ہے، مگر راجہ کی موت کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ٹیمپرری طور پر چونکہ وزیر اعظم میر قاسم پہ آ گئی تھی۔ میر قاسم ظاہر میں وفادار لگتا تھا لیکن اصل میں وہ طاقت کا بھوکا تھا، یعنی کہ وہ ایک عجیب سی چال چلتا ہے۔ وہ چال یہ چلتا ہے کہ یہ شہزادہ زیادہ ہوشیار ہے، یعنی وہ شہزادے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ شہزادہ زیادہ ہوشیار ہے، اگر یہ راجہ بن گیا تو میری چال نہیں چل پائے گی۔ اس لیے اس نے دربار میں اعلان کروایا، شہزادہ ساحر ابھی جوان نہیں ہوا، جب تک وہ تیار نہیں ہوتا میں سلطنت سنبھالوں گا۔ عوام مجبوراً چپ رہی، یعنی کہ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ساحر کو اپنے باپ کی بات چین نہیں لینے جا رہی تھی۔ اور ہاں جی دوستو، اس نے محل کی پرانی کتابوں، نقشوں اور تہہ خانوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ دن رات وہ اسی کام میں لگا رہتا۔ ایک دن اسے محل کے پرانے حصے میں ایک چھپا ہوا دروازہ ملا۔ دروازہ بہت پرانا تھا اور اس پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ساحر نے مشکل سے اسے کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ اور ہاں جی دوستو، جب وہ اندر گیا تو اسے ایک پرانی دیوار پر کچھ ورڈ لکھے ہوئے ملے، جس میں یہ تھے کہ جو سچ کی تلاش کرے وہ اپنے ڈر کا سامنا کرے۔ دوستو فرش پر عجیب طرح کے ورڈ لکھے ہوئے تھے، دروازے پر عجیب زبان کے ورڈ لکھے ہوئے تھے، اور جو دیوار پر لکھا ہوا تھا وہ تھا انگلش میں۔ دوستو وہ لالٹین کو اس کی جانب، ورڈوں کی جانب گھماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے، جو سچ کی تلاش کرے وہ اپنے ڈر کا سامنا کرے۔ اور ہاں جی دوستو، 3 دن کے سفر کے بعد اسے ایک پرانی جھوپڑی نظر آئی۔ جھوپڑی میں ایک بہت بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کی آنکھیں گہری اور آواز سخت تھی۔ اس نے ساحر سے پوچھا، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو شہزادے؟ ساحر حیران رہ گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کون ہوں؟ عورت مسکرائی اور کہا، جو سچ ڈھونڈتا ہے اسے میں پہچان لیتی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اگر تم راز تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ باتیں ہوں گی جو تمہیں سمجھنی ہوں گی۔ یعنی کہ دوستو اس عورت نے، بوڑھی عورت نے اسے پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ شہزادہ ہے، اور وہ عورت، بوڑھی عورت اس جھونپڑی میں اکیلی رہتی ہے، اور یہ جھونپڑی گھنے جنگل میں ہوتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں
میں نے تم کو پہچان لیا ہے کہ تم شہزادے ہو۔ اور وہ پھر کہتی ہے کہ اگر تم راز تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے 3 امتحان پاس کرنے ہوں گے تم کو، جن میں پہلا یہ ہے کہ صبر۔ عورت نے ساحر کو ایک برتن دیا اور کہا اسے پانی سے بھرو لیکن ہاتھ نہیں لگانا، یعنی کہ دوستو اس نے کہا کہ ہاتھ کا یوز نہیں کرنا۔ ساحر نے سوچا، پھر اس نے کپڑے کا ٹکڑا لیا، اسے پانی میں بھگو کر نچوڑ کر برتن بھرنا شروع کیا۔ اس میں بہت وقت لگا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ عورت نے مسکرا کر سر ہلایا، تم نے صبر سیکھ لیا ہے۔ اور ہاں جی دوستو، اس کے ساتھ یہ آتا ہے اس پر دوسرا امتحان جو کہ ہوتا ہے سچائی کا۔ عورت نے پوچھا، اگر تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے کیا تم بولو گے؟ ساحر نے بنا سوچے جواب دے دیا، نہیں، جھوٹ سے زندگی بچ بھی جائے تو عزت مر جاتی ہے۔ عورت مسکرائی، تم سچ کے قابل ہو اور اپنے تخت کو بھی سنبھال پاؤ گے اور عوام کے چہیتے بادشاہ بنو گے۔ اور ہاں جی دوستو، اب اس پر تیسرا امتحان آتا ہے جو کہ ہوتا ہے قربانی کا۔ عورت نے ایک چھری دی اور کہا، اگر تمہیں سلطنت بچانے کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز چھوڑنی پڑے کیا تم چھوڑ دو گے؟ ساحر نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، اگر میری خوشی اور میری سلطنت میں چننا ہو تو میں سلطنت کو چنوں گا۔ عورت کی آنکھوں میں چمک آ گئی، تم تیار ہو؟ آر یو ریڈی؟ یعنی اس نے اس سے کہا کہ اس نے اسے چھری دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے تو تم کیا کرو گے؟ یعنی کہ اگر برا وقت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ پہلے سوچتا رہا، شہزادہ پہلے سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ یہ جواب ہو سکتا ہے اور کہا کہ اگر مجھے اپنی خوشی اور سلطنت میں سے کسی کو چننا پڑے تو میں اپنی خوشی کو مار دوں گا، اپنی سلطنت کو چنوں گا اور سلطنت کا ساتھ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم تیار ہو اور تم ہی اچھے ایک بادشاہ ہو۔ اور ہاں جی دوستو، عورت نے اسے جنگل کے اندر ایک غفا کا راستہ بتایا۔ غفا کے اندر ایک پرانا تخت تھا اور اس کے پاس ایک تلوار رکھی تھی جو روشنی سے چمک رہی تھی۔ دیوار پر لکھا تھا، یہ تلوار صرف اس راجا کے لیے ہے جو اپنی عوام کے لیے جیتا ہو۔ جیسے ہی ساحر نے تلوار اٹھائی، غفا روشن ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا یہ صرف تلوار نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ دوستو، پہلے اس غفا میں بہت اندھیرا تھا، صرف تلوار چمک رہی تھی۔ جب ساحر نے تلوار کو اٹھایا تو پوری غفا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اور ہاں جی دوستو، جب ساحر واپس محل آیا تو اسے پتہ چلا کہ میر قاسم نے خود کو راجا اعلان کرا دیا ہے کہ میں ہی راجا ہوں۔ عوام پریشان تھی۔ ساحر سیدھا دربار میں گیا اور بلند آواز میں کہا، یہ تخت میرا ہے، یہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میر قاسم ہنس پڑا، ایک لڑکا مجھے چیلنج کرے گا؟ ساحر نے تلوار نکالی لیکن اس نے لڑائی نہیں کی۔ ہاں جی دوستو، اس نے عوام کی طرف دیکھا اور کہا، راجا وہ ہوتا ہے جو تمہارے لیے جیتا ہے، نہ کہ تم پر حکومت کرتا ہو جو۔ ہاں جی دوستو، لوگ اس کے ساتھ اکٹھے اڑ گئے، یعنی کہ نئے شہزادے کے ساتھ لوگ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کے ساتھ ساحر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میر قاسم اکیلا رہ گیا اور میر قاسم کو ہٹا دیا گیا اور ساحر کو راجا بنا دیا گیا۔ لیکن ساحر نے ایک قانون بنایا، کوئی بھی راجا تب تک راجا نہیں بن سکتا جب تک عوام اس سے خوش نہ ہو۔ روشن پور دوبارہ روشن ہو گیا۔ اور ہاں جی دوستو، آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ساحر اکثر کہتا تھا، تخت اور طاقت صرف امتحان ہیں، اصلی جیت انصاف اور سچ کی ہوتی ہے۔ دوستو، سبق تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ اصلی راجا وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے جیتا ہو، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، صبر، سچ اور قربانی، یہ 3 چیزیں انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ اور آخری جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت سے زیادہ ضروری انصاف ہوتا ہے، نہ کہ طاقت، زور، دباؤ ہوتا ہے۔